دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور یہاں پر ہم اگر ذکر کرتے ہیں تو یہ ہماری غلامی کا حصہ ہے۔ قبلہ مفتی صاحب ذکر کرتے ہیں، قبلہ شاہ صاحب کرتے ہیں، اور اہل سنت کا ایک جہاں ہے، اولیاء ہے، صلحاء ہیں، وہ جو ذکر کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں۔ یہاں تو غیر مسلم بھی آ کے کہتے ہیں یہ رنگ وہ نہیں جو مٹائے سے مٹ سکے، لکھی گئی ہے خون سے امامت حسین کی۔ اور یہاں پر سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، اور پھر فرماتے ہیں آگے، پر صادق دین تنا دے باہو جو سر قربانی کر دے ہو، کہ سچا دین ان لوگوں کا ہے جو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، جو اپنا سر دے کر حق کو بلند کرتے ہیں۔ آج بڑی قوتیں ہیں، بڑے بڑے چینلوں پہ آ کے بولنے والے ہیں۔ 10 دن ہو گئے ہیں قبلہ شاہ صاحب ان چینلوں پہ آج بھی اخلاقیات کا درس دیا جا رہا ہے۔ وہاں پر گرنتھ کے حوالے تو دیے جاتے ہیں، ان چینلوں پر آ کے وید کے حوالے تو دیے جاتے ہیں، بائبل کے حوالے تو چیپٹر کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ کاش وہ حدیث یہ بھی پڑھ لیتے اور امت کو بتاتے کہ آج یہ جو دین ہمارے تک پہنچا ہے وہ شہدائے کربلا کے وسیلہ جلیلہ سے پہنچا ہے۔ اور یہاں پر وہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہاں پر سلطان العارفین نے جو نظریہ ہمیں دیا ہے کہ آؤ اس حق کو مانو جو پوری دنیا پہ واہ ہو چکا ہے، اپنے چینلوں پر اخلاقیات کی بات کرتے ہو، اچھی بات ہے، سنت کی بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ احیاء سنت کی جو عظیم تحریک کا آغاز امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اس کو کسی اور عاشق نے اپنے رنگ میں بیان کیا۔ یقیناً آپ محظوظ ہوں گے کہ نام حسین جو ہے وہ آج بھی مظلوم لوگوں کے لیے ایک تحریک کا درجہ رکھتا ہے، ایک مکمل وہ تحریک ہے۔ وہ مظلوم خواہ کشمیر کا ہو، وہ مظلوم خواہ پاکستان کا ہو، وہ مظلوم خواہ فلسطین کا ہو، وہ مظلوم خواہ بوسنیا کا ہو، آج بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اس کے لیے ایک استعارہ کی مانند ہے کہ وہ میدان عمل میں آج بھی اگر اترے اور اسوہ حسینی کو اپنائے تو اپنی منزل کو پا سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس قسم کی بولیاں بولتے ہیں اور اس ماہ مقدس میں بارگاہ حسینیت میں خراج عقیدت پیش کرنے سے ہچکچاتے ہیں، ان کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کو اپنا علم جو ہے وہ مبارک ہو، لیکن آتا ہے تم کو نام حسین پر ابال کیوں؟ تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ تو سلطان العارفین جو خراج عقیدت ہمیں پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں آنے والی نسلوں کو کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے اپنا کنبہ تو قربان کر دیا لیکن اپنے نظریے پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ یقیناً سید ظفر اللہ شاہ صاحب، ابھی علامہ صاحب نے بات کی اور اس سے پہلے فخر اہل سنت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اور لندن سے پروفیسر شریف بقا صاحب نے فکر اقبال کی روشنی میں امام علی مقام کی ذات کے حوالے سے باتیں کی۔ میں یہ ساری باتیں سننے کے بعد سوچ رہا تھا کہ آپ سے فکر باہو اور فکر اقبال دونوں کی روشنی میں معلوم کرنا چاہوں گا، اور جس کے لیے مجھے اقبال کا ہی وہ مصرع جس پر انہوں نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا، پروفیسر شریف بقا صاحب نے، رمز قرآن از حسین آموختم ذات شیو شعلہ اندوختم۔ تو یہ جو اقبال نے کہا کہ میں نے قرآن کی اسرار و رموز ہی حضرت حسین سے سیکھے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ فکر اقبال اور فکر باہو دونوں کی روشنی میں اور پھر قرآن کی ان اسرار و رموز کو موضوع بناتے ہوئے آپ حضرت امام علی مقام کی شخصیت پر گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب سید مقصود علی شاہ صاحب۔ اس سے پہلے حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری، علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب، پروفیسر شریف بقا صاحب نے مختصر سے وقت میں بڑے جو ہے وہ گہرائی میں گفتگو کی ہے۔ جی یقیناً امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو ذات ہے، انہوں نے دین کا جو عملی ایک پہلو ہے، فقط گفتار کا غازی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کردار کے غازی ہیں۔ حضور سلطان العارفین اور شاعر مشرق کے اگر آپ کلام کا مطالعہ کریں، اس میں جو مماثلت اور جو چیز اور جو فکر دونوں میں ایک یکساں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عشق کے پیامبر ہیں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ حضور سلطان العارفین فرماتے زبانی کلمہ ہر کوئی آکے دل دا پردہ کوئی ہو۔ ایک کلمہ آگے فرماتے ہیں کہ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے، ایک ہی جانن یار گلوئی ہو۔ اب وہ جو قلبی واردات کے ساتھ اور قلبی جو ہے وہ شعور کے ساتھ جس منزل پر بندہ پہنچتا ہے وہ حسینیت کی منزل ہے۔ اور علامہ اقبال جو پروفیسر شریف بقا صاحب کہہ رہے تھے، اس میں ایک شعر جو ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ رمز قراز حسین آموختے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ درمیان امت آکیواں جناب، ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب۔
کہ امام حسین کا مقام امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید کا، سورہ اخلاص کا، قل هو اللہ کا مقام ہے۔ اب دیکھیے بڑی گہرائی کی بات ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ توحید کا آج بھی کئی ممبر و محراب پہ توحید کی تقاریر بھی ہوتی ہیں، توحید کے بارے میں جو ہے وہ فتوے بھی لگائے جاتے ہیں، شرک کا فتویٰ بھی ہوتا ہے، لیکن جب ان کی عملی زندگی میں آتے ہیں تو کسی فرعون کے آگے بھی جھکے ہوتے ہیں، کہیں سے وہ گرانٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں، کسی سپر پاور کے ساتھ وہ ڈالر لے کر جو ہے وہ جہاد کی ایک دنیا بھی بسائے ہوتے ہیں۔ تو یہ توحید کا نعرہ لگانے والے وہ ایک یعنی کسی اور طاقت کے بلبوتے پر وہ اللہ کا نام لینا بھی ان کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں، لیکن امام علی مقام کی ذات وہ ہے جو خالص توحید کا وہ جو جذبہ تھا، اس کی عملی تصویر یہ ہے کہ میرا سر کسی اور کے آگے نہیں جھکنے پائے گا۔ جیسے انسان بندہ مومن کا سر جو ہے، پانی بھی آپ ابھی پیتے ہیں تو پانی کے آگے بندے کا سر نہیں جھکتا، اللہ پاک نے کہا کہ اٹھا کے پی تاکہ تیرا سر فقط اللہ کے آگے جھکے۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ اور حضور سلطان العارفین کی فکر سے جو بات مجھ جیسے طالب علم کو سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا نہیں ہے،